کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس لیے حرام کمانے لگا کہ لوگ معاشرہ حالات سسٹم برادری رسم و رواج یہ ساتھ نہیں دیتے، اس وجہ سے حرام میں پڑ گیا، اس وجہ سے جھوٹ بولنے لگا، اس وجہ سے حرام کمانے لگا، دھوکہ دینے لگا، فراڈ کرنے لگا، ہیرا پھیریاں کرنے لگا۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا اور دنیا والے یہ ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں جب قبر میں جانا اکیلے جانا ہے، اعمال ساتھ جائیں گے، اس وقت کیا لے کر جانا ہے؟ رب کائنات کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر پیش ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس وقت کو یاد کریں اور اس منظر کو ذہن میں رکھ کے اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ جب وہ جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے نا، اس کے باغات محلات یہ دیکھ لیں گے، اس وقت انہیں حکم دیا جائے گا کہ جنت کے دروازے سے ان کو پلٹا دو، داخل نہیں ہونے دینا، ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہاں سے ان کو حکم ہوگا ان کو دوزخ میں لے جاؤ گھسیٹ کر۔ اس وقت ایک بڑی حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ پلٹیں گے کہ اتنی حسرت کسی کو نہیں کبھی ہوئی ہوگی۔ اس سے بڑی ناکامی اور پچھتاوا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بالکل اس کو لگا کہ میں کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہونے لگا، جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو پکڑ کر بڑھتا دیا، نہیں تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم دوزخ میں جاؤ گے، تو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ عرض کریں گے یا اللہ تو اگر ہمیں جنت دکھائے بغیر دوزخ میں ڈالتا اتنا پچھتاوا نہ ہوتا جتنا اب ہو رہا ہے۔ تو دیکھ لیا نا کہ کیا ہم سے چھوٹ گیا، جنت اور اس کی نعمتیں نظر آ گئی، اور دوزخ کا عذاب ذلت کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ذلت والا عذاب ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تمہارے لیے میں نے یہی ارادہ کیا تھا، کیونکہ تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کے سامنے جاتے تو نیک نظر آتے تھے، لیکن جب اکیلے ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرا مقابلہ کرتے تھے۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے گناہ چھوڑے مگر میرے ڈر سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے۔ تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کے سامنے نیک نظر آتے تھے مگر تنہائی میں بڑے بڑے گناہ کر کے میرا مقابلہ کرتے تھے۔ اسلامی بھائیوں ہم غور کریں، کوئی دیکھ لے تو ہم اپنے موبائل کو ٹھیک کر لیتے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں کا ڈر ہے، اور یہ فکر ختم ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس ختم ہو گیا، کسی کی نظر نہ پڑ جائے، پردہ کر دو، کنڈی لگا دو، چھپا دو، بھول گئے کہ اللہ علیہ کو بھی سب جانتا جو تم کر رہے ہو، جو اکیلے میں اپنے موبائل میں کمپیوٹر میں تنہائی میں گناہ کرتے، گندے کام کرتے، فلمیں ڈرامے دیکھتے، گانے باتیں سنتے، یا بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، جو کسی لڑکے لڑکی کی دوستی میں وہ گندے کام کرتے ہیں، کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، نشہ یا شراب یا جوئے میں پڑتے ہیں، کوئی بھی گندے کام کرتے ہیں، سوچو تو صحیح، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، اور کچھ ہمیں اپنی حالت پر غور کرنے کی عادت ہے کہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں نمازی ہے، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں نیک ہے، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں یہ تلاوت کرنے والا ہے، یہ نعت پڑھنے والا ہے، یہ بیان کرنے والا ہے، یہ درس کرنے والا ہے، یہ نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اس کا حلیہ دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، لوگوں کو نیک نظر آ رہے ہیں، لیکن خلوتیں کیسی ہے، اپنی تنہائیاں کیسی ہے۔ اللہ فرمائے گا تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کے سامنے تو نیک نظر آتے تھے مگر تنہائی میں بڑے بڑے گناہ کر کے میرا مقابلہ کرتے تھے۔ اس
اس وقت اللہ پاک فرمائے گا انہیں دوزخ میں ڈالو اور ان کی چیخیں مجھے سناؤ فرشتوں، ان کی چیخیں مجھے سناؤ. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ دوزخ میں ڈالا جو چکی کی طرح دوزخ میں چلے گا. لوگ کہیں گے تو وہی تھا جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا. تو وہ کہے گا ہاں میں لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا تھا مگر اس پر عمل خود نہیں کرتا تھا. لوگوں کو برائی سے روکتا تھا مگر میں خود برائی سے نہیں بچتا تھا. یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور آج نادان بھول گئے جو کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں اللہ کو وہ بھی پتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا اس کو نہیں پتا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اور وہ باریک سے باریک باتیں جانتا ہے، وہ باریک سے باریک باتیں بھی جانتا ہے. لطیف و خبیر ہے وہ، علیم بذات الصدور ہے وہ. دل کے اندر کی باتیں بھی اللہ کو پتا ہے. جو تم سوچ کر بیٹھے ہو، جو پلاننگ کر کے بیٹھے ہو، اللہ کو وہ بھی پتا ہے. کس دھوکے میں پڑے ہوئے کسی کو پتا نہیں چلا. ایک عربی آیا، اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں گناہ کر رہا تھا کیا میرے رب نے مجھے دیکھا؟ اب میں شاہ فرمایا اللہ تو علیم و خبیر ہے. اس نے پھر پوچھا حضور جب میں گناہ کر رہا تھا کیا اللہ پاک نے مجھے دیکھا؟ فرمایا اللہ نے تجھے دیکھا تو نے کیا کیا؟ اس نے پھر پوچھا حضور جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرے رب نے مجھے اس حالت میں دیکھا؟ فرمایا ہاں رب نے تجھے اس حالت میں بھی دیکھا. راوی کہتے اس عربی نے چیخ ماری، وہی اس کا دل پھٹ گیا. شرم اور حیا کے مارے رو کر گرا، کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے اس حالت میں دیکھا. اب خود سوچیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے باپ کو پتہ نہ چل جائے. کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کہتے ہیں میری ماں کو پتہ نہ چل جائے، میری بہن بھائی کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. کبھی خیال نہیں آتا کہ اللہ جو دیکھ رہا ہے، اللہ سے حیا پیدا نہیں ہوتی دل میں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. میں اپنے رب سے حیا کرتے ہوئے اس گناہ سے باز آ جاؤں، اس برائی سے باز آ جاؤں. اور ہم عاشقان رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے. ایک محفل میں تھے، ایک جگہ نعت خوان ہے، نعت سے پہلے جو ربائی پڑھی، اس نے ربائی پڑھتے ہوئے پورا تو یاد نہیں ہے، اس نے کس طرح کا اشعار پڑھے کہ لوکا مینوں آن ڈرایا، کہتے رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے اونے آنا جدے مردے قبری کالی. جب کلام پڑھا نا لوگ بڑے آشش کر کے مسکرائے.